حبیب موانا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان کی سرائیکی کہانیوں کے حوالے سے میں کوئی بہت میری اپنی کم علمی کا اعتراف میں کرنا چاہوں گی. میں نہیں پڑھ سکی، معذرت اس کے لیے، لیکن میں جاننا ضرور چاہوں گی کہ آپ کی کہانیوں کے موضوعات خاص طور پر کیا ہیں، اور آپ کا خاص جو پیغام ہے کہانیوں کے درمیان میں. ہر کہانی کار کا بہرحال ایک میسج ہوتا ہے جو اس کا مدعا ہوتا ہے، مافی الضمیر ہوتا ہے، تو وہ آپ کا کیا ہے اور اس کو آپ سرائیکی میں کس طرح سے کہانیوں میں ڈھالتے ہیں؟ آپ نے کن کن موضوعات پر کہانیاں لکھی ہیں؟ میں گزارش کروں گی حبیب موانا صاحب سے. بہت ہمارا جو میرا تعلق بیسیکلی ولیج لائک ٹاؤن ہے یا ٹاؤن لائک ولیج ہے، بلکہ دیہات ہی سمجھیں. اور دیہات میں جو جتنی خوبصورتیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں ملی ہیں. یہ میری نالائکی ہے کہ میں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہمارے گاؤں کے درمیان میں ایک ندی گزرتی تھی جہاں ہم نہاتے تھے، عورتیں پانی بھرتی تھیں. وہاں پر کھجور کے درخت ہیں، وہاں پر باغات ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ہر قسم کا پھل ملتا ہے. پھر وہ اسکول جاتے وقت ہم نے وہ تمام خوبصورت مناظر دیکھے جو ہر بندے کو دیکھنے چاہیے. وہ کمبھار گھڑے بناتے تھے اور بڑی جو ہے اپنی ڈیوڑی کے سامنے بیٹھ کر کام کرتا تھا، اور وہ اونٹوں کی قطاریں. اور میں اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے پرانا زمانہ نہیں دیکھا، میں نے پرانے زمانے کی دم دیکھی ہے. پرانے زمانے کا اونٹ گزر چکا تھا اور صرف دم میں نے دیکھی ہے، اور اسی دم کو دیکھ کر میں چیزیں لکھتا رہتا ہوں. ہماری سرائیکی میں کہتے ہیں کہ ملاں دی دوڑ مسیت تونی ہوندی ہے. میری دوڑ جو ہے اپنے گاؤں تک ہے، میں نے باہر کی دنیا دیکھی بھی نہیں ہے. اور میرے گاؤں کے اندر اتنی کہانیاں پڑی ہیں کہ اگر میں ساری زندگی لکھتا رہوں اور میرے 1000 جنم ہوں تو میرے گاؤں کی کہانیاں ہی نہیں ختم ہو سکتی. تو کہانیاں ہر جگہ موجود ہیں. ہماری گلیوں میں کہانیاں بکھری پڑی ہیں، ہمارے گھروں میں کہانیاں بکھری پڑی ہیں، ہمارے اسکولوں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، ہر کہیں کہانیاں ہی کہانیاں ہیں. صرف ان کو دیکھنے کی، ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. میں اکثر یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کہانی نہیں آتی تو کاغذ لے کر اس پر آپ نقطے ڈالتے جائیں. سرائیکی میں ہم اس کو کہتے ہیں تساں مکوڑے بڑے دے رہو، کیڑے مکوڑے اس پر ڈالتے جاؤ. وہ کیڑے مکوڑے لفظ بن جائیں گے. And the words then would coalesce into sentences, and the sentences would become paragraphs, and paragraphs would take the shape of stories. تو کہانی کا انتظار مت کریں. Don't wait for the story. Don't wait, that story will discover you. Go towards it, make effort and discover it. کہانیاں جو ہیں وہ بالکل اس طرح ہیں جس طرح تتلیاں ہیں. آپ نے ان کے پیچھے جانا ہے. کہانیاں اس طرح ہیں جس طرح جگنو ہیں، آپ نے ان کے پاس جانا ہے. ڈونٹ ویٹ فار دا اسٹوریز. کہانیوں کے پاس آپ خود جائیں، دیکھیں، ڈسکور کریں. پھر وہی بات ہے کہ تمام آئیڈیاز جو ہیں وہ کہانیاں نہیں بنتی. مجھے تقریباً 30 سال تک تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ زبانیں کیا ہیں اور ان میں کیا خوبصورتی ہے جو مقامی زبانیں ہیں. ہمیں پھر کہیں سے شعور ملا کہ ہماری زبان تو سرائیکی ہے. جہاں تک بات ہے ہماری اپنی زبانوں کی، تو یہ ہے کہ ہمیں ان کو مقامی زبانیں نہیں کہتے، ہم ان کو قومی زبانیں کہتے ہیں. اور یہ جو زبانیں ہیں یہ صرف لفظوں کے ڈھیر نہیں ہیں. یہ سرائیکی، پشتو، یہ پنجابی، یہ سندھی، ہماری جو اتنی خوبصورت زبانیں ہیں جن کو بننے میں ہزاروں سال لگے ہیں. زبانیں جو ہوتی ہیں وہ لفظوں کے ڈھیر نہیں ہیں، وہ محل ہوتے ہیں. ان میں کوئی ترتیب ہوتی ہے، ان میں کوئی لوریاں ہوتی ہیں، ان میں قصے ہیں، ان میں اکھاڑ ہیں، ان میں ایڈیمز ہیں، ان میں تاریخ ہے، ان میں لوک وزڈم ہے، ان میں بیماریوں کے علاج ہیں. تو آج یہ جو کارپوریٹ کلچر ہے ہمیں بہت خطرہ ہے، ہمیں ماننا چاہیے. ہوتا اس طرح ہے کہ ایک بڑی، جس طرح سمندروں میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، اور وہ چھوٹی مچھلی کسی بہت چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، اور وہ چھوٹی مچھلی کسی اور کو کھاتی ہے. تو یہ زبانوں کے درمیان بھی جنگ ہو رہی ہے. تو ہمیں ابھی وقت ہے. وہ رنگ، وہ خوبصورتیاں، وہ چیزیں، ابھی رنگ تھوڑے تھوڑے بچے ہیں. لیٹ اس سیو دیم. ابھی وقت ہے، ان کو تھوڑا سا بچا لیں. اور یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، ابھی لوگوں میں شعور آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. حبیب موانا صاحب، سرائیکی خطے کے اپنے مسائل ہیں، خاص طور پر پیر پرستی ایک بڑا موضوع ہے وہاں کا، اور وہاں کے مطلب شعراء نے بھی اس کے خلاف جد و جہد کی ہے، جو ایک تخلیق کار جد و جہد کر سکتا ہے ان بڑی طاقتوں کے آگے
جو انسان کو کس طرح سے ایک خاص چکر میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اس میں وہ نیگیٹیوٹی، وہ جو صوفیزم جیسی چیز کو مسخ کر کے تو اس کا ایک اور نام دے کر پیر پرستی، اور اس میں پھر انسانیت کی وہ شکلیں جو کہ اتنی خطرناک ہیں کہ جس میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ دوسرا مسئلہ سرائیکی خطے کا ہی، میں خاص طور پر، یوں تو ہمارے بہت سارے دور دراز علاقوں میں وہی مسائل ہیں، لیکن میرا خود تعلق سرائیکی خطے سے ہے، تو مجھے براہ راست میں اس کو جانتی ہوں اور میں نے بھگتا ہے اور سہا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ میں نے خود جو اسکولنگ پہلی دفعہ میں نے 5ویں تک جس اسکول میں پڑھا ہے وہ لڑکوں کا اسکول تھا، کیونکہ وہاں لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا، اور پورے اسکول میں صرف واحد لڑکی میں تھی، باقی سب لڑکے تھے۔ تو میرے لیے وہ جو بوری میری تھی، ٹاٹ تھا، وہ میں گھر سے لے جایا کرتی تھی، کیونکہ یہ سختی تھی کہ وہاں پر بھی لڑکوں کے ساتھ ٹاٹ پر نہیں بیٹھنا، بس استاد کے ساتھ کرسی ڈال کر، کرسی کے ساتھ ہی اپنے ٹاٹ پر بیٹھنا ہے۔ تو یہ 5 سال کی جو میری ابتدائی تعلیم ہے وہ اس خطے کی ہے، اور اس کے مسائل کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے خلاف کس طرح سے ایک تخلیق کار کے طور پر حصہ ڈالا، اور آپ نے اپنی کہانیوں میں ان باتوں کو، تعلیم کے مسائل کو، یا توہم پرستی کی جو وہاں شکلیں ہیں، ان کو کس طرح سے اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا؟ یہ جو آپ نے جو 2 مسائل کا ذکر کیا ہے، یہ تو ہیں ہمارے ہاں اور تقریباً پورے پاکستان میں ہیں، اور ان کے علاوہ جو کچھ اور چیزیں ہیں، میں اگر آپ کو ایک تھوڑی سی اپنی کہانی کا تھوڑا سا خلاصہ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، تو وہ کچھ فکشن بھی ہے اور کچھ فیکٹ بھی ہے۔ ہمارے ہاں پرانے زمانے میں جب کسی کو سانپ لڑ جاتا تھا تو وہ علاج تو نہیں ہوتا تھا، تو وہ ٹوٹکے ہوتے تھے پرانے زمانے کے کہ اس طرح اس کے ہاتھ پر چاقو سے تھوڑا کاٹو اور خون نکالو، اور پھر بہت سارے اور ہوتے تھے چیزیں، اور ایک ان میں یہ بات بھی تھی۔ ایک کہانی کا میں آپ کو خلاصہ یہ بتاؤں کہ وہ شادو ہے، اس کو سانپ لڑ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو گاؤں سے باہر لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے کہ مطلب یہ گاؤں میں نہیں رکھنا، کہ یہ ہوتا ہے اور عورتیں ہیں اور پھر بعض اوقات ان کے مسئلے ہیں، اور اس کو شہر سے باہر رکھو۔ اور پھر وہ بہت سارے اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، آخر میں اس کو وہ سونے نہیں دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بندہ سو گیا جس کو سانپ لڑا ہے تو وہ مر جائے گا، تو وہ اس کے سر پر بیٹھ کر وہ ڈھول بجاتے تھے، اور یہ سچ مچ ہوتا تھا اس طرح، تاکہ اس کو نیند نہ آئے۔ تو وہ میراثی کو لے آئے اور اس کے سر پر ڈھول بجاتے رہے دیہات کے باہر۔ تو اس میں یہ ہوا کہ وہ جو اس کے بھائی تھے اور کوئی رشتہ دار تھے، وہ بھی اس کے ساتھ ادھر پڑے تھے، اس کو سونے نہیں دیتے تھے۔ پھر جب اس کو نیند آتی تھی تو اس کی آنکھوں میں وہ سرما لگاتے ہیں، کوڑا سرما، تاکہ اس کو نیند نہ آئے۔ اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ وہ سب سو جاتے ہیں 2 دن میں، 2 دن اس کو جگاتے رہے، اور آخر میں سب جو ہیں سو جاتے ہیں، اور وہ جو ڈھول بجانے والا ہے میراثی، وہ ڈھول بجاتا ہے، اور وہ جس کو سانپ لڑا ہے وہ اس میراثی کی منتیں کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں گائے دوں گا، میں تمہیں یہ دوں گا، یہ دوں گا، خدا کے لیے یہ ڈھول بند کر دو۔ تو وہ ڈھول بجانا بند نہیں کرتا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا سر پھٹ رہا ہے تم یہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ڈھول جو ہے، یہ ڈھول کا بند ہونا تیرے لیے موت ہے، میں ڈھول اس لیے بند نہیں کر سکتا۔ تو پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو میراثی ہے بیچارہ، اس کو بھی نیند آ جاتی ہے، کیونکہ 2 دن وہ اس حالت میں گزرے ہوتے ہیں۔ تو وہ صبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ چرپائیاں پڑی ہیں، اور کوئی چرپائی کے اوپر سویا ہے اور کچھ چرپائی کے نیچے سویا ہے، اور وہ جو مریض ہے وہ بیچارہ مر چکا ہے۔ تو ہماری جو زندگی تھی اس طرح کی زندگی تھی۔ ہمارے ہاں تو نارو کا جو مرض ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ جو ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا میں، اس میں ہمارے ڈی اے خان کا ذکر آتا ہے، جس کو ہم گنی ورم کہتے ہیں۔ اس کی اپنی کہانیاں ہیں کہ وہ لوگوں سے نائی کس طرح آتے اور وہ ایک ایک نارو کر کے نکالتے۔ پھر دوسری مرض چیچک، جو کہ ختم ہو چکی ہے، میری کتاب کا نام بھی سیتلا کے داغ ہے، اور اس کو اکیڈمی آف لیٹرز ایوارڈ بھی ملا۔ تو وہ سیتلا کے داغ کی کہانی بھی اس طرح ہے کہ میری خاص بات اس میں یہ ہے سیتلا کے داغ میں کہ میری جو امی تھی اس کو بھی سیتلا نکلی۔ تو وہ ہمارے اپنے گھر کی کہانی بھی ہے۔ تو وہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو وہ لڑکا کہیں مزدوری کرنے جاتا ہے اور سال بعد آتا ہے، تو وہ محبوبہ جو اس کو چیچک نکلا ہے اور وہ پہچانی نہیں جاتی۔ تو وہ میں نے کتاب کا نام بھی اسی چیچک یا سیتلا کے نام سے لکھی۔ تو ہمارے مطلب جو مسائل ہیں وہ انتہائی گمبھیر ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ انسانوں کا ہے، اور اس میں بڑے دکھ ہیں، بڑے درد ہیں۔ جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے تخلیق کار کوئی پیغام ایسا دینا چاہیں کہ وہ کیا لکھیں، کیسے سوچیں، یا کن جو ہے لائنز پر اپنی سوچ کو استوار کریں؟
پیغام ہے بھی صحیح اور نہیں بھی صحیح. چلیے دونوں باتیں. جہاں تک ادب میں پیغام کا تعلق ہے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ اپنا طور اپنا. ہاں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی پوٹینشل ہے. تو ہم زیادہ وقت اس چیز میں ضائع کر دیتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے. ہمیں کشتی کس پتن پر ٹھہرانی ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایکسپلور یور ٹیلنٹ. میں کسی زمانے میں شاعری کرتا تھا, پھر مجھے پتہ چلا کہ شاعر تو میرے اندر نہیں ہے. تو آئی واز رانگ. فرسٹ ایکسپلور یور ٹیلنٹ, ایکسپلور یور جینیس. جب آپ کی سوئی ایک طرف اشارہ کرنا شروع کر دے کہ ہاں تیرے اندر یہ چیز ہے, پینٹر ہے, گائک ہے, افسانہ نگار ہے, شاعری ہے, تو پھر وہاں پر ٹھہر جاؤ. یہ آپ کی زمین ہے, یہ آپ کی کائنات ہے, دس از یور ورلڈ. پھر اس کو ایکسپلور کرو, اس کو امپروو کرو, اس کے بارے میں مزید پڑھو. اور صرف پاکستانی ادب نہیں, دنیا بھر کا تھوڑا تھوڑا اسی فیلڈ میں, اگر آپ کا فیلڈ ناول ہے, شاعری ہے, جو بھی ہے, اسی کے اندر بہت ساری چیزیں پڑھو, آبزرو کرو. اور پھر یہ ہے کہ پھر بھی یہ ضروری نہیں کہ آپ اچھے تخلیقار بن جائیں, کیونکہ یہ تو حادثہ ہے, یہ قدرتی بات ہے. کوشش سے کوئی اچھا ادیب نہیں بن سکتا. تھینک یو. بہت شکریہ.